وزیر خارجہ صاحب نے تفصیل کے ساتھ بتایا جو واقعہ کینیڈا میں رونما ہوا ہے وہ نہایت ہی دل خراش ہے، اور ہر پاکستانی، ہر مسلمان غمزدہ ہے، چونکہ ان کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کہ وہ امیگرنٹس تھے اور وہ اپنے حلیے سے مسلمان تھے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ پہلے 2017 میں کینیڈا میں ایک مسجد پر حملے کی صورت میں بھی رونما ہوا تھا۔ کچھ عرصہ پہلے نیوزی لینڈ میں بھی مسجد کے اوپر حملے کی صورت میں رونما ہوا، لیکن وہاں پر وزیر اعظم نے جس طریقے سے اس واقعے کو قومی یکجہتی کے لیے استعمال کیا اور لوگوں کو اس طرح کی انتہا پسندی کے خلاف ایجوکیٹ کیا، اس نے پوری دنیا میں ان کے لیے خیر سگالی کے جذبات پیدا کیے۔ جناب اسپیکر، آج دنیا جس سمت میں جا رہی ہے اس میں یقیناً اسلامو فوبیا ہمارے لیے اس لیے بہت اہم ہے کہ ہم سب مسلمان ہیں، اور جہاں کہیں مسلمان تعصب کا اور نفرت کا نشانہ بنتے ہیں تو ہم اسے خود اپنے اوپر حملہ تصور کرتے ہیں، چونکہ مسلمان امت ایک جسم کی طرح ہے، اس کے کسی حصے پر تکلیف ہو تو وہ تکلیف پورا جسم محسوس کرتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جناب اسپیکر، ہمیں اس واقعے سے سبق بھی سیکھنا چاہیے کہ جس طرح کینیڈا کے اندر ایک مسلمان خاندان جو وہاں پر مائنورٹی کمیونٹی کا نمائندہ تصور کیا جاتا ہے، اس پر حملہ ہوا ہے اور ہم اسے نہایت ہی غیر انسانی حرکت سمجھتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم ایسے واقعے کے بعد یہ بات بھی دہرائیں کہ اگر ہمارے ملک پاکستان میں کسی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ رونما ہوتا ہے تو وہ بھی ہماری پاکستانیت کے اوپر حملہ ہے۔ پاکستان میں بسنے والے بھی تمام اقلیتوں کو یہ تحفظ ہونا چاہیے کہ وہ پاکستان کے اندر محفوظ ہیں، ان کے ساتھ ان کے عقیدے کی بنا پر کوئی نفرت نہیں کرے گا اگر وہ پاکستانی قوم کے فرد ہیں۔ جناب اسپیکر، آج دنیا میں وائلنٹ ایکسٹریمزم سر اٹھا رہا ہے، اور اس وائلنٹ ایکسٹریمزم کے پیچھے دو محرکات ہیں جو لوگوں کو غیر انسانی رویے اپنانے پر مجبور کرتی ہیں۔ ایک نفرت ہے اور دوسری چیز تعصب ہے۔ جب آپ انسان کے دماغ میں نفرت بھریں گے، اس نفرت کی انتہا اس کو وائلنٹ بیہیویئر کی طرف پش کر دیتی ہے۔ اگر آپ لوگوں کے دماغوں میں تعصب بھریں گے تو اس عصبیت اور تعصب کا انتہا جو ہے وہ بھی لوگوں کو ایکسٹریم بیہیویئر کی طرف اور وائلنٹ بیہیویئر کی طرف لے جاتا ہے۔ اور میں خود اس بات کو دہرانا نہیں چاہتا، میں بھی اس ایوان کا شاید ایک واحد ممبر ہوں جو وائلنٹ ایکسٹریمزم کا نشانہ بن چکا ہے۔ اس لیے جناب اسپیکر، جہاں پر ہم بین الاقوامی سطح پہ کوشش کریں کہ دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ مل کر دنیا کو ایجوکیٹ کریں کہ اسلام کے خلاف نفرت کسی بھی شکل میں جو روا رکھی جاتی ہے وہ تہذیب کے ان دعووں کی نفی ہے جن کو کیا جاتا ہے مغرب کی طرف سے کہ وہ بہت سویلائزڈ سوسائٹیز ہیں۔ میں اکثر یہ سوچتا ہوں کہ آج یورپ کے ممالک میں جو مسلمان خواتین کے اوپر، ان کے لباس کے اوپر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، وہ کس طرح ان پابندیوں سے فرق ہیں کہ جو افغانستان کے اندر جب طالبان خواتین پہ لگاتے تھے تو مغرب کے جو مفکر ہیں وہ کہا کرتے تھے کہ فری ول اور فری چوائس کی یہ نفی ہے، خواتین کو یہ آزادی ہونی چاہیے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے لباس کو اختیار کر سکیں۔ وہی مغربی مفکر جو افغانستان کے اندر یہ درس دیا کرتے تھے، آج نہایت ہی ڈٹائی کے ساتھ یورپ کے ممالک میں جب مسلمان خواتین کے حجاب کرنے پہ پابندی لگائی جاتی ہے تو اس کو ڈیفینڈ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ وہ دو عملی ہے کہ جس کی بنا پر آج انسانیت نفرت
اور تعصب کے اندر تقسیم ہوتی جا رہی ہے. تو جناب اسپیکر، ہم قومی اسمبلی کے ناطے جہاں پر یہ OIC کی سطح پر کام کریں گے، میں یہ تجویز دینا چاہوں گا کہ اس ایوان کا جو منتخب نمائندہ ہے، اس کا فرض ہے کہ یہ دنیا کی دیگر منتخب پارلیمنٹس کے ساتھ مل کر اسلامو فوبیا کے خلاف اور وائلنٹ ایکسٹریمزم کے خلاف انیشیٹو لے. چونکہ ان معاشروں کے اندر جو رویے پنپ رہے ہیں، ان رویوں کی سرکوبی وہاں کے منتخب نمائندے کر سکتے ہیں. یہ رویے، یہ سماجی رویے حکومتوں کے ذریعے ان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. میں سمجھتا ہوں کہ جو عوامی نمائندے ہیں، چاہے وہ یورپ کے اندر ہیں، چاہے وہ امریکہ کے اندر ہیں، چاہے وہ آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ کے اندر ہیں، وہ کسی بھی جمہوریت کے اندر ہیں، لہٰذا میری تجویز ہوگی کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین کو دعوت دینی چاہیے اور اسلامو فوبیا کے اوپر ایک بین الاقوامی پارلیمنٹیرینز کی کانفرنس بلانی چاہیے، تاکہ ہم پوری دنیا کے پارلیمنٹیرینز کو اپنا ہم نوا بنا سکیں. نہ صرف ہم ان کے ساتھ مل کر اسلامو فوبیا کے حوالے سے بات کریں، بلکہ ہم پوری دنیا کے اندر جو وائلنٹ ایکسٹریمزم ہے، اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی عوامی سطح کے اوپر، کمیونٹیز کی سطح کے اوپر بھی کوئی لاہ عمل بنا سکیں. اور ہمارا دین، ہمارا مذہب اس بارے میں اتنا شاندار روایات کا حامل ہے کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی کسی غیر مسلم کی جائیداد پہ قبضہ کرتا ہے، اگر کوئی کسی غیر مسلم کے حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے، تو قیامت کے دن اس کی طرف سے میں مقدمہ دائر کروں گا اور میں اس کی آواز بنوں گا. جس مذہب کے پیغمبر نے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ درس اور یہ تعلیمات دی ہوں، تو مجھے یہ بھی کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہے کہ ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم بھی اپنے ملک کو ایک مثال بنائیں کہ جہاں پر کسی اقلیت کے ساتھ کسی قسم کی ناانصافی اور ظلم نہ ہو سکے. جناب اسپیکر، یہ بات بڑی بنیادی اور نظریاتی ہے. ہم نے جو بھارت سے آزادی لی تھی، ہم نے کیوں بھارت سے آزادی لی تھی؟ بھارت سے ہم نے آزادی اس لیے حاصل کی تھی کہ بحیثیت مسلمان ہمارا یہ مطالبہ تھا اور ہمارا یہ مشاہدہ تھا کہ اس یونائٹڈ انڈیا کے اندر مسلمان بحیثیت اقلیت محفوظ نہیں ہے. مسلمانوں کے سیاسی حقوق، ان کے معاشی حقوق، ان کے معاشرتی حقوق محفوظ نہیں. لہٰذا ہم نے مطالبہ کیا کہ چونکہ یہاں پر ہمیں بحیثیت اقلیت تسلیم نہیں کیا جاتا، ہمیں علیحدہ وطن دیا جائے. جناب اسپیکر، بائی ٹوکن آف سیم ڈیمانڈ جو ہم نے بحیثیت اقلیت کی تھی، ہمارا فرض ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی اقلیت خود کو غیر محفوظ نہ سمجھے اور ہم دنیا کے اندر اقلیتوں کو ان کے حقوق دینے میں ایک مثالی ملک بن سکیں. میں پھر آخر میں اس خاندان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہوں، اپنی جماعت کی طرف سے بھی، تمام اہل پاکستان کی طرف سے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وزیر اعظم کینیڈا اس کے بارے میں کینیڈا کے اندر ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے اسی طرح کا مثالی کردار ادا کریں گے جیسا کہ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم نے کیا تھا. اور میں پھر اس تجویز کو دہراؤں گا کہ پاکستان کی قومی اسمبلی کو انٹرنیشنل پارلیمنٹری یونین کے ساتھ مل کر ایک عالمگیر کانفرنس، بین الاقوامی کانفرنس بلانی چاہیے تاکہ ہم دنیا کی تمام پارلیمنٹس کو اسلامو فوبیا کے مسئلے پر اپنا ہم نوا بنا سکیں. احسان صاحب، میں آپ کے ساتھ یہ جو آپ کی پروپوزل ہے، میں فارن منسٹری سے بھی تھوڑا کنسلٹ کر لوں گا اور دیگر جو ہیں اس پہ ایک مشاورت کر کے کرتے ہیں. جی شاہ صاحب. جی شاہ صاحب. جناب اسپیکر، جو احسن اقبال صاحب نے بات کی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بڑی معقول بات کی ہے اور قابل غور بات ہے. میں تجویز پیش کرتا ہوں، مجھے اس پہ سوچنے کا کوئی وقت نہیں چاہیے. فورن آفس ابھی رسپونڈ کرنے کو تیار ہے. اس پر
اسلاموفوبیا کے خلاف پوری قوم اور پوری پارلیمنٹ یکجا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ گو پیپلز پارٹی سے مجھے کوئی سینئر لیڈرشپ دکھائی نہیں دے رہی، لیکن کوئی نہ کوئی ممبر ضرور بات کرے گا، یقیناً پٹیل صاحب شاید غلط بات کریں جی گے۔ پٹیل میں صاحب اس کے بعد آپ کو دیتے ہیں جی